الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو میں اپنے چینل اوان ایجوکیشن سوسائٹی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیز رفقا، آج ایک اہم بات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ اہم بات بھی ہے، دکھ بھری بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے پہلے غالباً ہماری ایک بچی، میرے ہاسٹل کی بچی میرے پاس آئی۔ شام کے وقت تھا کہ سر مجھے لاہور سے باہر جانا ہے اپنے گاؤں، تو مجھے آن لائن ٹکٹ کرا دیں تاکہ میں آسانی سے پہنچ سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایمرجنسی ہے، اس لیے بھی جانا ہے۔ میں نے نیازی ایکسپریس والوں کو فون کیا اور ان سے ان کے گاؤں کی یا ان کے ایریا کی جو اویلیبلٹی ہے گاڑیوں کی وہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ رات کو 1 بجے گاڑی جانی ہے۔ میں نے اس پر آن لائن ٹکٹ کرا دیا اس بچی کو، اور بچی یہاں سے چلی گئی۔ 2 دن پہلے ایک بچی ہمارے آفس آئی، اس نے ویل کی ہوئی تھی، چونکہ میں نہیں پہچان سکا تھا۔ وہ پہلے بھی ویل کرتی تھی اور پرسوں بھی حسب معمول اسی ڈریس میں آئی۔ تو سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا کہ سر آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں پہچانا۔ تو اس نے پھر کہا کہ سر میں وہی بچی ہوں جو 2 مہینے پہلے آپ سے شام کے وقت ٹکٹ کرایا تھا، اور تو پھر مجھے ساری بات یاد آ گئی۔ اس کے بعد وہ بچی اپنی درد بھری کہانی سناتی ہے کہ سر مجھے کلیئرنس چاہیے، میں تعلیم چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ بچے کیا وجہ بنی ہے، ابھی تو آپ کے 3 سال رہتے ہیں، ابھی پہلا سال آپ کا ہے BS کا، تو کیوں آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ تو اس بچی نے کہا کہ سر جس دن آپ نے مجھے ٹکٹ کرا کر دیا تھا تو ہوا کچھ یوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد صاحب واحد گھر کمانے والے ہیں، 4 ہم بہنیں ہیں، ایک ہمارا بھائی ہے جو کہ آلریڈی میرڈ ہے، والدہ جو ہے وہ ہاؤس وائف ہیں، اور بڑا بھائی جو ہے شادی شدہ بھی ہے اور وہ اپنی فیکٹری کسی میں کام کرتا ہے اور ساتھ اپنے بچوں کا رزق وہ کما رہا ہے۔ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے ہم 4 بہنوں کا اور والدہ کا سروائیو کرنا اس مہنگائی کے دور میں۔ تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ میں اپنی تعلیم جو ہے اس کو چھوڑ دوں، اور اپنی بہنیں جو ہیں وہ اگر آگے پڑھنا چاہیں تو ان کی کچھ سپورٹ کر دوں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ بچے آپ کرتے کیا ہو، پھر کیا شروع کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی پرائیویٹ سکول میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے، جہاں سے مجھے 15-20 ہزار روپے مل جاتے ہیں، تو اس طرح گھر کا جو ہے کچن کا خرچہ جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں۔ تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھیں کہ ایک والد ہی تو دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کا کتنا نقصان ہوا کہ ایک فیملی کی پوری زندگی، پورا مستقبل بچوں کا وہ داؤ پر لگ گیا۔ تو یہ ایک تکلیف دہ بات تھی، لیکن خیر پھر میں نے بچی کو سمجھایا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ یہاں سے تو چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن آپ FSC آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ پرائیویٹ کسی بھی یونیورسٹی سے BA BSc کر لیں، اور 2 سالہ جو پروگرام ہے ADP، اور اس کے بعد پھر ماسٹر کر لیں، ساتھ B.Ed کر لیں، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں اچھا رزق لکھا ہوا اور آپ کو ٹیچنگ سے وابستہ ہو جائیں تو آپ کا جو بہترین معاملہ وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس نے حامی تو بھری ہے کہ سر انشاءاللہ آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ لیکن دیکھیں بچوں کہ والدین کا سایہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، دونوں کا قیمتی ہے بلا شبہ، لیکن ایک والد چلا جائے تو پورے گھر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ والد کہاں سے کما کر لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، اس نے بچوں کا پیٹ پالنا، گھر والوں کا حفاظت کرنی، ہر معاملے میں ان کی خواہشوں کو پورا کرنا، یہ والد کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ کو مشورہ ہے بچوں کہ جب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یا خصوصاً والد زندہ ہو تو زندگی میں ہی اس کی قدر کریں۔ ان کو جو ٹرسٹ ہے آپ پر، اور آپ کو اتنے دور بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے یا آپ کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں، تو ان کے ٹرسٹ کو نہ توڑیں، اور ان کی جو خواہشات ہیں آپ کے متعلق، بچوں کے متعلق، ان خواہشات کو ضرور پورا کریں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو روزانہ کی بنیاد پر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں،
اور مغفرت کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے کہ نماز میں ہم ہر رکعت میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی والدین کے لیے دعا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی کلپ ہمارے لیے سبق کا باعث بنے گا کہ ہم اپنے والدین کی زندگی میں قدر کریں، نہ کہ جب وہ چلے جائیں اور زندگی میں ہم قدر نہ کریں اور جب وہ چلے جائیں تو پھر ہم آنسو بہائیں۔ یہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہے میسیج، یہ پوری امت کے لیے، اور جتنے بھی دوست احباب میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میسیج ہے، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، سب کے لیے میسیج ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ زندگی کے ہر گناہ کی سزا جو ہے وہ آخرت اس کے لیے متعین کر دی گئی ہے، لیکن واحد گناہ ہے جس کی سزا اسی جہان پر، اسی دنیا میں ملنی ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی، کیونکہ آج جو ہم بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ اگر آج ہم نے والدین کی کوئی گستاخی کر دی، کوئی ناراضگی نافرمانی کر دی، تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ اسی طرح میرے چینل پر آپ کو موٹیویشنل سپیچز، ٹورزم کے حوالے سے سپیچز، اور مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے ایجوکیشن نیوز جو ہے وہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔